السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ آج بہت عرصے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور شروع ہی کرتے ہیں اپنے پروگرام جو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم اور قانون دان دو اعتزاز حسن اور جسٹس ریٹائرڈ سجاد علی شاہ کی جانب سے جو پٹیشنز آئی ہے، اس کا آج ایک کیس میں ہوا کیا، اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس جو ہے وہ کیا ہوں گے، اور جو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے آج کیس کے فیصلہ حتمی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ کچھ عارضی طور پہ ایک فیصلہ سنا دیا۔ تو ہمارے ساتھ ہماری دوست کلیگ سپریم کورٹ کی سینئر رپورٹر سعید بلوچ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب ویلکم۔ یہ ذرا بتائیے کہ ملٹری کورٹس میں آج کل ہو کیا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے، تو کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ بہت شکریہ ذیشان سید صاحب۔ دیکھیں، جب سے آپ سمجھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو جو ہمارے آئینی ریاستی ادارے ہیں، ہمیں ان کے درمیان مسلسل ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی ایک کیفیت مسلسل نظر آ رہی ہے۔ پچھلے تقریباً سال سوا سال سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یا اس کے علاوہ دیگر ریاستی یا وفاقی یا صوبائی محکمے ہوں، ان کے درمیان مسلسل ایک ٹکراؤ کی صورتحال نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور اس 9 مئی کے واقعے میں کچھ سیاسی کارکنان کی جانب سے کچھ ایسے مقامات میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی گئی جس کو ممنوعہ مقامات تصور کیا جاتا ہے۔ اب ان ممنوعہ مقامات میں جب توڑ پھوڑ ہو گئی تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے ہاں جس کو مقتدر حلقے بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ سیاسی تجربہ بھی انہی کا ہے، اگرچہ وہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ سیاسی تجربہ وہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف سیاسی جماعت بھی نہیں ہے میرے خیال میں، وہ جوڈیشری بھی ہے، وہ میڈیا وہ بھی سب کچھ ہے، وہ حکومت بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، وہ ہائی کورٹس بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ پوری ریاست اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک محکمہ جو ہے وہ پوری ریاست کنسیڈر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو آپ کو یاد ہے کہ پورے ملک میں مختلف مقامات پر تقریباً 200 کے قریب مقامات پر توڑ پھوڑ کی گئی، کچھ یادگاریں تھیں ان کو بھی توڑ دیا گیا، آگ لگائی گئی۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر خاص طور پہ، جس کو جناح ہاؤس، وہ 9 مئی کے بعد ویسے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت قائد اعظم کا ایک ورثہ تھا جو پاکستان کے قومی ورثے میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک گریڈ 21 کے افسر صاحب ہیں، وہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے اب وہ جناح ہاؤس کے نام سے عوام کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اس کے دورے کروائے جاتے ہیں، اس کی مذمتیں کروائی جاتی ہیں۔ اب جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو حکومت کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملوث جتنے بھی کارکنان تھے ان کے مقدمات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ملٹری کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ اب جب ملٹری کورٹ کا معاملہ سامنے آیا تو اس پر پھر انسانی حقوق کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، کارکنان ہیں، سول سوسائٹی ہے، وکلا ہو گئے، اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ، ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ مجموعی طور پر 7 درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ اچھا، یہ جو درخواست ہے، ایک یہ جواد خواجہ کی ہے، سجاد علی شاہ کی؟ جواد خواجہ کی جانب سے ہے، اور وہ درخواست ان کی جانب سے جو درخواست ہے وہ اس لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ 2015 میں جب سانحہ اے پی ایس ہوا، اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے مقدمات سپیڈی ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ اس وقت ایک آئینی ترمیم کی گئی جس کو 21ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے۔ اس آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا کہ ان کو آئین اور قانون کے نیچے لایا جائے۔ وہ 21ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوئی، سپریم کورٹ کا 17 رکنی فل کورٹ اس پر بیٹھا، اور اس میں 3 ججز کی جانب سے، جس میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، نامزد چیف جسٹس، موجودہ نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور سابق جج تھے دوست محمد جن کا تعلق جے پی سے تھا، ان 3 ججز کی جانب سے ملٹری کورٹس کے خلاف نوٹ لکھے گئے۔ باقی جو 13 جج یا 14 ججز تھے ان کی جانب سے ملٹری کورٹ میں کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ یہ اکثریتی فیصلہ تھا
جو سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا اور کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانا آئینی اور قانونی طور پر درست عمل ہے۔ اچھا، موجودہ جو بینچ ہے یہ کتنے رکنی بینچ تھا؟ پھر تھوڑا سا یہ موجودہ صورتحال جو بتا دیں کہ کتنے رکنی بینچ تھا، کیا ہو گیا، بینچ کیسے ٹوٹا، اور اب آج جو ہم نے جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، اور آپ سے بھی ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بھی کہا کہ فیصلے کیس کے اختتام سے پہنچنے سے پہلے ہی چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا۔ تو ذرا بتائیں کہ فیصلہ ہے کیا، اور اس پورے شارٹلی سیناریو بتا دیں۔ اچھا، ابتدائی طور پہ سب سے پہلے جو فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ اس کے بعد اعتزاز احسن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، موجودہ سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی۔ پھر سول سوسائٹی کے 4 ارکان تھے کراچی سے، ان کی جانب سے وکیل فیصل صدیقی کے ذریعے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ پھر ایک نوجوان ہے جنید کے نام سے غالباً، اور اس کا کیس اس وقت ملٹری کورٹ میں چلایا جا رہا ہے، اس کے والد کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک وکیل ہیں زمان وردک، ان کی جانب سے انفرادی طور پر ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ روز جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تو اس کو نمبر لگایا گیا، اور آج ان کی جانب سے پھر کیس کی سماعت کے دوران اپنے دلائل بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک 8ویں درخواست ہے جو کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست کو نمبر نہیں لگایا گیا، اس وجہ سے وہ ابھی تک یہ تقریباً ٹوٹل کوئی 6 یا 8 درخواستیں ہیں، جس میں سے 7 جو درخواست گزار ہیں وہ اپنے دلائل اس کیس میں مکمل کر چکے ہیں، انکلوڈنگ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان۔ اب حکومتی وکلاء جس میں اٹارنی جنرل شامل ہیں، اس کے علاوہ عرفان قادر ہیں، اشتر اوصاف ہیں اور شاہ خاور، یہ 4 وکلاء ہیں جو حکومت پاکستان، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع، 4 جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے آج اپنے دلائل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ ان کی جانب سے بھی جو ان کے تمام دلائل تھے اس کا اگر ہم کرکس نکالیں تو وہ یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے اندر عام شہریوں کا ٹرائل کرنا غیر آئینی ہے۔ اگر آپ کو فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئینی ترمیم کیے بغیر آپ کسی شہری کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے۔ ایک آئینی ترمیم کر کے آپ خصوصی عدالتیں بنائیں۔ جس طرح گزشتہ روز ہم دونوں اس پہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ آپ کو اس کے لیے ترمیم کرنی پڑی، تو آج یعنی کہ عابد زبیری نے بھی اپنی دلائل میں اسی کا سہارا اسی کا سہارا لیا، کیونکہ 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی ان کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی تھی، جو 21ویں آئینی ترمیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس کو جو 2 سال کے لیے وہ فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ 2017 میں ان کی مدت ختم ہوئی، 2017 میں ایک بار پھر ان میں 2 سال کے لیے توسیع کی گئی، 2019 میں آ کے وہ عدالتیں غیر فعال ہو گئیں، اب ان عدالتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اگر دوبارہ نئی عدالتیں تشکیل دی جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے اس وقت حکومت کے پاس تو تعداد پوری نہیں ہے۔ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اس کو موجودہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، اور پھر جب یہ آئینی ترمیم کریں گے تو اس پر پھر بہت سے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، کچھ چیزیں دی جائیں گی، کچھ لی جائیں گی۔ امید ہے کہ شاید اسی صورتحال کے دوران ہمارا جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ کسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تشکیل پا سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جب وہ پارلیمنٹ میں مل بیٹھیں گی، اور اگر اس کے اوپر کوئی آئینی ترمیم کی جاتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ ان آئینی ترمیم کرنے سے پہلے ہی ان عدالتوں کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے تو پھر حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ، یہ استدعا سامنے آ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے۔ 3 سے 4 ایسے بنیادی اعتراضات ہیں جو تمام درخواست گزاروں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل شفاف نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض اس میں یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو ملزمان جن کا ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کو حق دفاع نہیں ہوگا، کہ وہ اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا اس میں اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور
چوتھا اور آخری اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان ہیں ان کو اپیل کا حق نہیں ہوگا. یہ 4 بنیادی اعتراضات ہیں جو تمام درخواست گزاروں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بار بار اٹھائے گئے. اسی حوالے سے جو گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریری فیصلے میں وفاقی حکومت کی جانب سے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ جو طریقہ کار اس تحریری جواب میں وفاقی حکومت کی جانب سے جمع کروایا گیا کہ فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات کیسے چلیں گے, عدالتیں تشکیل کیسے دی جائیں گی, اس عدالت جو فوجی عدالت ہے اس کے اندر کتنے ججز ہوں گے جو یہ کیس سنیں گے, اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہوں گے, ان کو وکیل کرنے کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی, ان کو حق دفاع کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے اندر ایڈریس کر دی گئی ہیں. آج سپریم کورٹ بار کے صدر نے اپنے دلائل دی, جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ دیگر جو پٹیشنرز ہیں ان میں سے موسٹلی اور وفاقی حکومت کی جانب سے تقریباً آرگومنٹس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئے ہیں. جی جی ممکن ہے کہ 1 آدھ دن میں جو ہے نا یہ کیس ختم ہو جائے گا. جی جی تو آج کی جو آرگومنٹس تھے اور جس طرح کی ہماری ریکارڈنگ پروگرام سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی, آج کی کرکس ایسے کیا کرکس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً فیصلہ وہی آنا ہے؟ کیا ٹرائل کورٹ کی جو پٹیشن ہے وہ قابل سماعت قرار دے کر ٹرائل کورٹ کو سیٹیسفائڈ کیا جا سکتا ہے, یا اس کی جو موجودہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا اور ان کی کیسز ہے وہ سپریم کورٹ ایسی کوئی حکم دے سکتے ہیں ان کو سول کورٹس میں سول کورٹ میں جو ہے نا اس کو منتقل کرے؟ تو ایسے کیا کرکس ہے جو ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں. دیکھیں, سب سے اہم آبزرویشن تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. چیف جسٹس کی جانب سے آج یہ کہا گیا کیس کی سماعت کے دوران کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اس کا ایک جو تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس شاید عابد زبیری کی اس دلیل سے کافی حد تک متفق ہو چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے لیے یا عام شہریوں کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو نقطہ ہے چیف جسٹس کی جانب سے جو یہ اٹھایا گیا یہ کافی اہم ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے آج اٹارنی جنرل کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ان تمام نکات پر عدالت کی معاونت کریں جو کیس کی سماعت کے دوران تمام درخواست گزاروں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. وہ 4 نکات وہی ہیں جو ہم پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ شفاف ٹرائل کا حق ہونا چاہیے, وکیل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, شفاف ٹرائل ہو. تو یہ وہ 4 نکات ایسے ہیں جس کا ہر درخواست گزار کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت درخواست گزاروں کے وکیلوں کے دلائل سے مطمئن ہو کے فیصلہ سناتی ہے, یا اب کل جب وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جنرل اس حوالے سے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے تو اس میں پھر کافی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ جو ایک ابہام پایا جا رہا ہے کہ کیا فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو طریقہ کار گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے اس میں تو اپیل کا حق تو ایک بہت دور کی چیز رہ جاتی ہے, اس کے جو تمام بنیادی حقوق ہیں ملزمان کے وہ بھی سارے انہوں نے ڈسکس کر دیے. مثال کے طور پہ طریقہ کار کے مطابق جو عدالت قائم کی جائے گی اس میں کم از کم 3 ایگزیکٹو افسران یا ممبران اس کورٹ کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. جو سربراہ ہوں گے ملٹری کورٹ کے اس کو پریزیڈنٹ کا نام دیا گیا ہے کہ فوجی عدالت کے جو سربراہ یا صدر وہ جو ملزم ہے اس کے تمام حقوق کے ذمہ دار ہوں گے. شفاف اور فیئر ٹرائل کی ذمہ داری بھی جو فوجی عدالت کے صدر ہیں اس کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کو وکیل کرنے کا مکمل اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وکیل اس کی خدمات وہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ طریقہ کار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کو جو اس پر الزامات ہیں جتنے بھی الزامات ہیں اس ٹرائل ہونے سے پہلے آغاز ہونے سے پہلے اس کو ان تمام الزامات کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ اس کو تیاری کے لیے کم از کم 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا. یعنی اگر کل ٹرائل شروع ہونا ہے صبح 8 بجے تو آج صبح 8 بجے سے پہلے مجھے یہ 24 گھنٹے دیے جائیں گے کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں. آپ اپنے ڈیفنس تیار کرنا چاہیں تو وہ ڈیفنس تیار کر سکتے ہیں. اس کی جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ اس کو پراپر دی جائیں گی. اس کے علاوہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ, اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی اور لیگل ایڈوائزر کے ساتھ بھی قانونی امور کے اوپر مشاورت کر سکے گا. اس کے علاوہ جب کیس کا ٹرائل کا آغاز ہوگا تو وہ کسی بھی
جو اب مثال کے طور پہ کہ 3 رکنی فوجی عدالت ہے، تو وہ اس 3 رکنی فوجی عدالت میں سے کسی بھی ممبر کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے. جیسے مختلف عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے جی کہ فلاں جج کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، فلاں جج کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. آج بھی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پر اور 2 دیگر جو سینئر ججز ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، تو وہ اس میں بھی وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے. پھر اس میں جو دیگر ممبران ہوں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ اعتراض ویلڈ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، تو وہاں پر کوئی ایک جج ایسا ہے جس سے مجھے یہ تعصب کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس فلاں شخص کے ساتھ میرا کوئی پہلے سے کوئی ایشو تھا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جب یہ میرے خلاف کیس سنے گا تو ممکنہ طور پہ میرے خلاف تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے خلاف یہ کیس کا فیصلہ سنا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو اپیل کا حق ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالت سے جو سزا ہوگی اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا، آپ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق آپ کو حاصل ہوگا. سپریم کورٹ سے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف نہیں ملا تو پھر آپ صدر پاکستان کو عام معافی کے لیے بھی اپیل بھیج سکتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس اس عدالتی طریقہ کار میں یہ سارا دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں جب اٹارنی جنرل کا اس کیس کے اوپر دلائل دیں گے اور یہ تمام نکات عدالت کے سامنے لائیں گے تو وہ تمام ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے جو اس وقت درخواست گزاروں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. بظاہر جو آج کے آرگومنٹ سے اسے یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ موجودہ جو کیسز ہے یا جو چیزیں اس کے حق میں نہیں ہے. جی بالکل. ہمیں تو ابھی جو آج چیف جسٹس کی جانب سے آبزرویشن دی گئی اس کے بعد تو یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو اڑانے جا رہی ہے، کل عدم قرار دے سکتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اٹارنی جنرل اب اس 6 رکنی لارجر بینچ کو مطمئن کر سکتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب. جی ناظرین، بالکل کہ آج کے جو کرکس تھے سعید بلوچ نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اور ملٹری کورٹس تو تقریباً 1950 سے آ رہے پاکستان میں، اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہے. آخری دفعہ جو ہے 2017 میں، اور پھر اس میں ایکسٹینشن مل گئی تھی. تو ابھی پھر جو اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو وفاقی حکومت کو اس کے لیے ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے آج کے جو ریمارکس تھی یا جو آبزرویشن تھی، اس سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس والی ججمنٹ جو ہے اس کو سیٹسفائڈ ہو سکتا ہے. تو نیکسٹ پروگرام میں جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.